افسانہ آخری پتا، مصنف اقبال مجید، کتاب ایک حلفیہ بیان۔ ایک طوطا تھا، ایک مینا تھی۔ طوطا ویسا ہی تھا جیسے طوطے ہوتے ہیں، مینا بھی ویسی ہی تھی، بھولی بھالی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جنگل تھا، اور اس جنگل میں ایک درخت خوب گھنا تھا، ہرا بھرا، سائے دار، بھاری بھرکم درخت۔ طوطا اور مینا دونوں دن ڈھلے اس درخت پر آ کر بسیرا کرتے۔ طوطا اور مینا نے اتنے بڑے جنگل میں بسیرے کے لیے یہ درخت یوں ہی نہیں پا لیا تھا۔ طوطے کو یاد تھا کہ جب پہلی بار اس کے بازوؤں میں اڑنے کی طاقت پیدا ہو گئی تھی اور وہ جنگل کے ایک درخت پر بسیرے کے لیے جا کر بیٹھا تھا، تو اس کو اس درخت کے جانوروں نے کتنا ستایا تھا، اور پھر کتنی ہی راتیں اس طوطے اور مینا نے اپنی حفاظت کے لیے ایک درخت سے دوسرے درخت پر پناہ لینے میں گزار دی تھی۔ وہ جس درخت پر جاتے وہاں کے مکین انہیں ٹکنے نہ دیتے۔ آخر کو وہ ٹنڈ منڈ درخت کی شاخ پر جا بیٹھے تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ طوطے نے دیکھا اس ٹنڈ منڈ درخت کی شاخ کے سرے پر ایک ہری ہری پتی سی جھانک رہی تھی۔ طوطے نے یہ خبر مینا کو سنائی۔ مینا مارے خوشی کے دیوانی ہو گئی۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت پر انگنت پتیاں نکل آئیں، اور ایک دن وہ خوب گھنا سا، ہرا بھرا سا سائے دار درخت بن گیا، اور وہ دونوں اس کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ ایک دن مینا نے طوطے سے کہا کہ وہ درخت کی پتیوں کو ذرا غور سے دیکھے، کیونکہ وہ پتیاں دوسرے درختوں کی پتیوں سے زیادہ تازہ، زیادہ نرم و نازک اور زیادہ سرسبز و شاداب تھی۔ یہ سن کر طوطے نے پتیوں کو غور سے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں واقعی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ پتیاں انتہائی اجلی، ملائم اور ہری بھری تھیں، بلکہ ان پر عجیب طرح کی عبارتیں لکھی تھیں۔ ان عبارتوں کو دیکھ کر طوطا بہت پریشان ہوا۔ کیا تم اس عبارت کو پڑھ سکتے ہو؟ مینا نے جب کئی بار اس سوال کو دہرایا تو اس غریب طوطے کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ مینا کو یہ جان کر افسوس ہوا، اور اس دن سے وہ برابر طوطے کو شرم دلاتی رہی کہ جس درخت پر وہ رہتا ہے اس کے پتوں پر اللہ نے اس قدر علم عطا کیا ہے، اور وہ طوطا ہوتے ہوئے بھی اس علم سے نابلد ہے۔ آخر کو ایک دن اس طوطے کو بڑی شرم آئی، اور وہ اس جنگل میں ایک ایسے عالم کی تلاش میں نکلا جو اسے ان پتوں میں چھپے علم کے خزانے سے مالا مال کر سکے۔ تبھی طوطے کی ملاقات خوش قسمتی سے ایک گدھ سے ہوئی، جو نہ جانے کتنے برسوں سے اس جنگل میں رہتا تھا اور درختوں کی زبانوں سے واقف تھا۔ طوطا گدھ کو لے کر اپنے ٹھکانے پر آیا اور گدھ کو وہ پتیاں دکھائیں۔ گدھ بڑا خرانٹ تھا۔ اس نے عبارت کو پڑھا اور وہ علم طوطے کو رٹا کر اڑ گیا۔ اب طوطا اس درخت کی ایک ایک پتی کی عبارت سے واقف ہو چکا تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس جنگل سے جو بھی قافلہ گزرتا کچھ دیر کے لیے اس گھنے اور سایہ دار درخت کے نیچے دم لیتا کہ وہ درخت باقی تمام درختوں سے بہت بڑا، بہت گھنا اور بہت سایہ دار تھا۔ اس کے سائے میں بیٹھ کر چند لمحے لوگ اپنے اپنے دکھ درد ایک دوسرے سے بیان کرتے، کیونکہ طوطا انسانوں کی زبان سے بھی خوب واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی دکھ بھری داستانیں سنتا، سمجھتا اور ان پر افسوس کرتا۔ ایک دن مینا نے طوطے سے کہا، کیسے کیسے لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، دو پل ہمارے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ طوطے نے کہا، ہم معمولی پرندے بھلا انسانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تبھی مینا نے طوطے کو یاد دلایا، آخر رہے تم طوطے کے طوطے ہی،
ارے اتنا ڈھیر سارا علم تم نے ان پتوں سے پایا ہے، کیا تم اس علم کے ذریعے ان دکھیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ طوطے نے جواب دیا، بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس علم کو ان لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، وہ میری بولی نہیں جانتے۔ اچھا تو ایک کام کرو، مینا نے طوطے کو مشورہ دیا، تم اپنی نوکیلی چونچ سے ایسی پتی توڑ کر گرا سکتے ہو جس کے علم سے ان غریبوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ طوطا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مینا کی عقل پر آفرین بھیجتے ہوئے بولا، یہ تم نے بڑی اچھی صلاح دی ہے، ہم آئندہ سے اس علم کو ضرور تقسیم کریں گے تاکہ اس راہ سے گزرنے والے اپنے دکھوں کو کم کر سکیں۔ آج سے ہم اس شجر سے ہر ایک راہی کو علم بانٹیں گے جس کو اس کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس دن سے یہ ہوا کہ جب کوئی راہ رو یا قافلہ یا کوئی دکھیارا اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھتا اور اپنے درد و غم کا احوال سناتا تو طوطا بڑے غور سے اس کی دکھ بھری کہانی سنتا اور پھر درخت کی ایک ایک پتی میں لکھی عبارت کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ جب اس کو ایسی پتی مل جاتی جس پر لکھے ہوئے علم سے اس دکھیارے کا غم دور ہو سکے تو اپنی چونچ سے اس پتی کو توڑ کر نیچے گرا دیتا۔ پتی راہ رو کی گود میں گرتی اور وہ دکھیارا اس پتی کے گیان سے اپنے درد و غم کی راہ نجات پا کر اور تازہ دم ہو کر امید کی نئی روشنی کے ساتھ پھر سے اپنے سفر پر چل پڑتا۔ نہ جانے کتنے نامراد اس درخت کے نیچے بیٹھے اور علم کے اس شجر سے اپنی مرادیں اور اپنے درد کا درما لے کر گئے، لیکن افسوس جو پتی ٹوٹتی پھر اس کی جگہ نئی پتی نہ اگتی۔ دھیرے دھیرے درخت کا سایہ بے بساط ہو کر رہ گیا۔ ایک دن مینا نے طوطے سے کہا، یہی حال رہا تو ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارا آشیانہ اجڑ جائے گا، کیونکہ نئی پتیاں اگنا بند ہو چکی ہیں۔ طوطا یہ سن کر فکر مند ہو گیا۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ علم کے برگے سبز دوسروں کو تقسیم کرنا بند کر دے، لیکن طوطا ایسا نہ کر سکا۔ مسافروں کی آہ و فریاد پر اس کا دل پسیج جاتا، کیونکہ مسافروں میں اب وہ درخت بہت مقبول ہو چکا تھا۔ بہت زمانہ گزر گیا۔ ایک دن طوطے نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کی ریش سفید، بھویں سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ مینا کی جب اس پر نظر پڑی تو اس کو لگا جیسے وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکی ہے۔ اس بوڑھے کے ساتھ اس کا جوان بیٹا اور جوان بیٹے کا بیٹا بھی تھا۔ وہ جب درخت کے نیچے اپنے کنبے کو لے کر بیٹھا تو رات کو اس نے سنا کہ بوڑھے کا پوتا اپنی نئی نویلی بیوی سے کہہ رہا تھا، یہ بڈھا کسی طرح مرتا نہیں، آخر کب ہم اتنی بڑی جائیداد کے مالک بنیں گے اور اپنی منمانی کر سکیں گے؟ طوطے کو لگا کہ اس سے پہلے بھی وہ ایسی آواز اور جملے کہیں سن چکا ہے، کیونکہ طوطے کو اور کسی بات پر یقین چاہے نہ ہو لیکن اپنے حافظے پر پورا یقین تھا، اس لیے ان لوگوں کی ساری باتیں اس نے غور سے سنی اور تب اس پر یہ راز کھلا کہ یہ خاندان اس سے پہلے بھی اس درخت کے نیچے ٹھہر چکا ہے۔ تب وہ بوڑھا جس کی کمر آج جھکی ہے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ آیا اور باپ کے مرنے کی اسی طرح راہ دیکھ رہا تھا۔ اس دن طوطے پر یہ انکشاف ہوا کہ اس جنگل کے مسافر، راہ رو اور وہ سارے قافلے جو اس درخت کے نیچے ٹھہر کر آگے بڑھ جاتے ہیں، دراصل کسی ایسی راہ کے مسافر ہیں جو گھوم پھر کر پھر اسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ طوطے نے حسرت سے درخت کی شاخوں کی طرف دیکھا
اب درخت کی سبھی شاخیں خالی ہو چکی تھی، بس صرف پھونگی پر چند پتیاں رہ گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر کو اس درخت پر صرف ایک ہی پتی رہ گئی۔ تبھی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن طوطا مینا جب گھوم پھر کر اپنے ٹنڈ منڈ درخت پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا درخت کے پاس ہی کچھ لڑکے بیٹھے تھے۔ ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر طوطا ٹھٹکا۔ بہت دنوں بعد اس درخت کے قریب کچھ نقل و حرکت دکھائی دی تھی۔ طوطے نے دیکھا لڑکوں کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں فکر مندی، جیسے سارا دن انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہوں۔ ابھی طوطا ٹھیک سے ان کا جائزہ بھی نہیں لے پایا تھا کہ ان میں سے ایک بولا، دیکھو یارو، ہم نے کتنی کوشش کی، کس قدر چلائے، کتنا زور لگایا، لیکن بخت نے یاوری نہ کی اور گلے مراد حاصل نہ ہو سکا۔ کیوں نہ ہم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھیں؟ یقین محکم، عمل پہم وغیرہ کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ یہ بات اس نے کہی جو شاید ان سب کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ یہ سن کر باقی سب پھر کھڑے ہو گئے اور پھر ان سب نے مل کر آوازوں سے آواز ملا کر بلند آواز میں دہرایا، انقلاب انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ کئی بار انہوں نے ان لفظوں کو دہرایا اور ہوا میں ہاتھ بھی اچھالے۔ جب کئی بار وہ ایسا کر چکے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا، سب پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں اور جتنی محنت واجب الادا تھی ہو چکی ہے، بس انجام پر نظر کی جائے کہ شاید اب گوہر مراد میسر ہو۔ چنانچہ ہر ایک نے باری باری اپنی ٹانگوں کے نیچے جھانک کر دیکھا اور اپنے لیڈر کو بتایا۔ کیونکہ انہوں نے کبھی انقلاب کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ وثوق سے بتا نہیں سکے کہ انقلاب ہوا یا نہیں۔ لہٰذا ان کے لیڈر نے جب اپنی ٹانگوں کے نیچے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ انقلاب ابھی نہیں ہوا ہے اور ان کے بلند و بانگ نعرے بے ثمر قرار پائے ہیں، تو ان سب کے چہروں پر تشویش کے آثار صاف نظر آنے لگے۔ تبھی سیدھی سادی مینا نے طوطے سے سوال کیا، بھائی طوطے، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ طوطا جو بڑی ہمدردی سے ان کو دیکھنے میں منہمک تھا بولا، بی مینا، یہ جوان انقلاب کرنے نکلے ہیں۔ دن بھر انقلاب کرنے کی کوشش میں انہیں شام ہو گئی تو دم مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ رات سروں پر آ جائے انہوں نے ابھی انقلاب لانے کی کوشش پھر کی تھی، لیکن افسوس کہ انقلاب نہیں ہوا۔ بیچارے، مینا نے کہا۔ طوطے بھائی، اگر انقلاب نہیں ہوا تو کیا ان کو بہت افسوس ہوگا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، طوطے نے جواب دیا۔ تب تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مینا بولی۔ طوطے نے سر اٹھا کر درخت پر لگی اس آخری پتی کی طرف دیکھا اور اداس ہو گیا۔ اس درخت پر وہ ہریالی کا آخری نشان تھی۔ وہ لڑکے اب پھر کھڑے ہو چکے تھے اور اس بار زیادہ زور و شور سے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ قصہ کوتھا، وہ نعرے لگاتے لگاتے ہانپنے لگے اور ایسا لگا جیسے بے دم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیڈر نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، اس بار انقلاب ضرور ہو گیا ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مینا کے دل میں بہت رحم آیا اور طوطے سے بولی، کچھ تو شرم کرو، تم سے ان نوجوانوں کی بے بسی کیسے دیکھی جا رہی ہے؟ طوطے نے کہا، بی مینا، وہ آخری پتا جو اب ہمارے درخت پر لگا ہے، پتہ نہیں ان کے کام آ سکے گا۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ مینا نے اٹھلا کر پوچھا۔ طوطے نے اسے بتایا، اس پر لکھا ہے،
اے دنیا کے انقلاب پسندو، انقلاب نام ہے حوصلے اور قربانی، سرفروشی اور جابازی کا، اور انقلاب کی کبھی نہ ختم ہونے والی لے کے لیے تمہیں جانبازوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے بھگت سنگھ بھی ایک ہے۔ مینا نے تڑپ کر کہا، ارے یہ پتا ان لوگوں کے کام کا لگتا ہے۔ طوطا اداسی سے بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے آج ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس پتے کو اپنے درخت سے جدا کروں۔ مینا نے اسے ڈھارس دی، ارے کیوں فکر کرتے ہو؟ جب آشیانے کی ساری ہریالی مٹا چکے ہو تو پھر اسے ایک پتے کا منہ کیوں کرتے ہو؟ پھینک دو کتر کر نوجوانوں کی جھولی میں۔ طوطا آہ سرد بھر کر بولا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی اندر سے بار بار کہتا ہے، دیکھو طوطے ایسا نہ کرنا، بہت برا ہوگا۔ تو ضد کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر طوطے نے وہ آخری پتا اپنی چونچ سے کتر کر نیچے نوجوانوں کی طرف پھینک دیا۔ ایک نوجوان نے پتے کی عبارت پڑھی اور خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے بولا، آسمانی طاقتوں نے ہمیں انقلاب سے آگاہ کر دیا ہے، اب ہماری منزل دور نہیں، آؤ ہم سب مل کر بھگت سنگھ کو تلاش کریں۔ یہ سننا تھا کہ باقی لوگوں نے چاروں طرف سے اپنے اپنے منہ کر کے بھگت سنگھ کو زور زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پورب کی سمت سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اکہرے بدن کے اس آدمی کے سر پر چوڑا ہیٹ تھا، چہرے پر مونچھیں تھیں اور وہ قمیض اور نیکر پہنے ہوئے تھا۔ وہ آواز لگانے والوں کے پاس آ کر بولا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ بھیا بھگت سنگھ کیا تم ہی ہو؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ ہاں، آنے والے نے جواب دیا۔ کیا تم نے ہی اسمبلی میں بم پھینکا تھا؟ دوسرے نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے ہی بم پھینکا تھا۔ کیا تم کو ہی پھانسی ہوئی تھی؟ تیسرے نے سوال کیا۔ ہاں بھیا بولو، کیا بات ہے؟ آنے والے نے متانت سے جواب دیا۔ تو کیا تم وہی بھگت سنگھ ہو جس نے انقلاب کیا تھا؟ ہاں میں وہی بھگت سنگھ ہوں، لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ بھیا بھگت سنگھ، بس ایک بار اور انقلاب کر دو، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے۔ وہ چاروں اس کے قدموں میں لوٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گڑ آیا، جب تک آپ انقلاب کا وعدہ نہیں کریں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بھگت سنگھ یہ سن کر سٹ پٹایا اور بولا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں انقلاب کی بہت ضرورت ہے، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، بس ایک بار انقلاب کر دیجئے۔ پھر وہ ایسے گڑ گڑانے لگے کہ جیسے جنم جنم کے فقیر ہوں۔ بھگت سنگھ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ فکر مندی کے ساتھ بولا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو ٹرک چلانے کا پرمٹ ہے، دن رات ٹرک چلاتا ہوں۔ سڑک کے کنارے کسی ڈھابے میں سنترے کی بوتل کے ساتھ تندوری روٹی اور بھنا گوشت کھا کر 2 گھنٹے چارپائی پر کلینر کے ساتھ آرام کرتا ہوں اور پھر ٹرک لے کر آگے چل پڑتا ہوں۔ میں ایک جگہ جم کر رہتا ہی کہاں ہوں جو مجھے انقلاب کرنے کی فرصت ملے۔ بھگت سنگھ نے سوچا تھا کہ 2 ٹوک بات کہہ دینے سے گلو خلاصی ہو جائے گی، مگر 2 لڑکے اپنی ہٹ پر قائم تھے۔ ان کا سردار بولا، دیکھیے بھائی بھگت سنگھ، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ انقلاب کی بہت سخت ضرورت ہے، فوراً اور ابھی۔ آپ بس ایک بار بم چھوڑ دیجئے، بس ایک بار۔ بم پھوڑ دوں؟ بھگت سنگھ جیسے اچھل پڑا۔ ارے بھائی کیوں مجھ غریب کو پھانستے ہو؟ ابھی 2 سال ہوئے ہیں، میں نے شادی کی ہے، سال بھر کی بچی ہے میری، غریب ہوں، 4 پیسے کما کر لاتا ہوں تو بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بار اور پھانسی پر چڑھ جائیے۔
دوسرے نے منت کی۔ پھانسی پر چڑھنے کی بات سن کر ایک بار بھگت سنگھ کی آنکھوں میں گزرے دنوں کی پرچھائیاں دوڑ گئیں اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیوں یاد دلاتے ہو اس زمانے کی؟ اب پھانسی پر چڑھنے کی نوبت مشکل ہی سے آتی ہے۔ اگر میں اقبالی گواہ بن گیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو تم انقلاب نہیں کرو گے۔ ان میں سے ایک بولا۔ نہیں، بھگت سنگھ نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک بھگت سنگھ کے پاس آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولا، سچ بات یہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے انقلاب کی تلاش میں مارے مارے گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے باس کا کہنا ہے کہ اگر انقلاب کو تلاش کر کے نہیں لائے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بار انقلاب کے نام پر ہم اپنے باس سے ایڈوانس بھی لے کر کھا چکے ہیں۔ تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہمارا باس جہاں کہے وہاں 2-4 بم پھینک دینا ہے، باقی کام ہم سب مل کر کر لیں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ نہیں بھائی، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو، بھگت سنگھ نے احتجاج کیا۔ تب تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان لڑکوں کے لیڈر کو غصہ آ گیا۔ اس بار وہ ذرا سخت آواز میں بولا، دیکھو بھگت سنگھ، بات کو آگے مت بڑھاؤ، ہمارا باس تم سے انقلاب کروا کر رہے گا، سودا چاہے تو اسی جگہ کر لو، بولو 5000 منظور ہے، صرف ایک بم پھینکنے کے 5000 روپے۔ ان سب نے اب بھگت سنگھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھگت سنگھ کو اپنے چاروں طرف بڑھتے ہوئے خطرے کی بو محسوس ہوئی اور وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ ابھی اس کی چیخیں نکلی ہی تھیں کہ ان میں سے ایک نوجوان نے بڑھ کر اس کی چھاتی پر چمکتے ہوئے چاقو کی نوک رکھ دی۔ ہاتھ آئے بھگت سنگھ کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، مجھے چھوڑ دو۔ بھگت سنگھ گڑ گڑایا، رحم کرو مجھ پر۔ رحم کرنے والے انقلاب نہیں کر سکتے، چاقو والے نے جواب دیا۔ چاقو کی نوک بھگت سنگھ کو چبھنے لگی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھگت سنگھ کا پنجابی خون گرما اٹھا۔ فرار کی کوئی راہ نہ پا کر اس نے اپنی کمر سے بندھی چمڑے کی پیٹی کھولی اور ان چاروں پر پل پڑا۔ وہ 4 تھے اور بھگت سنگھ اکیلا تھا، لیکن بہرحال وہ بھگت سنگھ تھا۔ وہ بہت دیر تک مقابلہ کرتا رہا۔ قصہ کوتاہ، بھگت سنگھ مقابلہ کرتے کرتے جب تھک گیا تو ان چاروں نے اس کو اس کھنڈ منڈ درخت کے تنے کے قریب پٹک دیا۔ پھر ان کا لیڈر ہاتھ میں چاقو لے کر بھگت سنگھ کے سینے پر سوار ہو گیا اور بولا، کیوں بے ٹرک ڈرائیور، اپنے کو سچ مچ بھگت سنگھ سمجھ بیٹھا تھا؟ بول 7000 منظور ہیں؟ بھگت سنگھ نے جلتی ہوئی آنکھوں سے چھاتی پر چڑھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ لیڈر چلایا، گلا کاٹ دو حرامزادے کا، اور انہوں نے بھگت سنگھ کا گلا کاٹ دیا۔ ٹنڈ منڈ درخت کی سب سے آخری شاخ پر ایک طوطا تھا اور ایک مینا۔ ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے چند لوگ تھے اور ایک لاش۔ زمین پر ایک درخت تھا، بے برگ اور بے ثمر۔ جیسے بھگت سنگھ کے دن پھرے، خدا کرے سب کے دن پھرے۔ رہے نا